اور خاص طور پہ یہ جو شان نزول ہے کہ جس وقت یہ نازل ہوئی کہ وہ ٹائم تھا کہ جب مسلمان تھوڑے سے بدر ہونے والی تھی، اور اس وقت یہ آیات جو اتری مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے. یہ آج بھی ہمارے لیے اسی طرح یہ ہم آیتوں کو اپنے لیے وہ کرتے ہیں کہ جو جب آپ کے سامنے بڑا دشمن ہو اور آپ نے اس کے ساتھ ٹکر لینی ہے تو آپ نے اس کو کس طریقے سے دیکھنی ہے. اچھا، یہ جو آیتیں ہیں یہ بیسیکلی ان کے اندر ایک یہ ہے کہ جو طالوت علیہ السلام تھے ان کے حوالے سے کہ ان کو اپنی جو قوم تھی بنی اسرائیل اس کا بادشاہ بنایا گیا، اور اس کی آیت کا مقدمہ دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ اس قوم کے لیڈر بنے اور انہوں نے جناب پھر اپنی اس قوم کو آگے لے کے چلے. کچھ عقائد میں کوئی 80,000 لوگ تھے جو کہ حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ تھے اس جنگ کے لیے. اور آگے جو تھا وہ جالوت تھا. جالوت کی بہت بڑی فوج تھی، وہ بہت ہی طاقتور تھا اور بہت ہی بڑے قداور اور ہر چیز میں بڑا مضبوط اور بختر بند اور وہ ساری چیزیں اس کے پاس تھی. اور اس کے ساتھ جناب مقابلہ تھا ان کا، اور جو ان کے پاس فوج تھی بہت ہی کوئی 80,000 لوگوں کی. اور پھر کیا ہوا کہ جب یہ آگے گئے اور جنگ کے لیے آگے جانا شروع ہوئے ساری چیزیں، تو اس وقت بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کی طرف سے ایک وہ کیا کہ آپ لوگوں کے راستے میں ایک نہر آئے گی تو آپ نے نہر سے جناب پانی سے روک کے نہیں پینا. تو اب یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان تھا اس سچویشن کے اندر ان لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ ایک جنگ کے لیے جب نکلے ہوتے ہیں صحراؤں میں چیزوں میں وہ سب چیزیں آپ کو تھکن میں دھوپ میں آپ کو پیاس لگی ہوتی ہے، تو اس میں یہ ان کے لیے امتحان تھا کہ جو اس میں سے منافقین ہو وہ علیحدہ ہو جائے اور جو ایمان بنے وہ علیحدہ ہو جائے. صرف یہ تھا کہ اگر کسی نے کچھ پینا دیا تو وہ چولہوں پر پانی پیے لیکن سے رو کے پانی. تو اس وقت جو ہے سب لوگوں نے جو لوگ طالوت علیہ السلام کے ساتھ تھے انہوں نے پانی پیا، اور کہتے ہیں کہ کچھ 80,000 لوگوں میں سے 73,000 لوگ تھے کہ جنہوں نے وہ پانی پیا خوب سے رو کے. اور اس کے بعد وہ جب تھوڑا سا آگے گئے وہ پانی سے اتنا پیٹ ان کا بھر چکا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم لوگ جو ہے جنگ نہیں کر سکتے، اور وہ کچھ 4,000 لوگ تھے صرف جو رہ گئے جنگ کے لیے.